عید کا دن آنے سے پہلے یہ عید ہمیں کیوں ملی ہے، یہ عید کس کے صدقے میں ملی ہے، یہ عید کس کی وجہ سے ملی ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے تو پھر عید کرنے کا بھی ایک الگ مزہ ہوگا۔ عید ہمیں کیوں ملی ہے، اس کا ریزن کیا ہے، بقرعید کیوں ہمیں نصیب ہوئی، کن عظیم ہستیوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بقرعید جیسا عید عطا فرمایا، آج ہم وہ واقعہ سننے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کے ایک جلیل القدر نبی ہیں، رسول ہیں۔ 7 نبیوں کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، کم و بیش 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو 7 نبیوں کو چھوڑ کر 7 نبیوں کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی نبی آئے ہیں، سب نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہیں۔ یہ شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 ایک روایت کے مطابق 90 سال تک کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب آپ کی عمر 80 یا 90 سال کی ہوئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میرے بعد میرے نسل کے لیے، تیرے دین کی رہنمائی کے لیے پروردگار مجھے کوئی اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس عمر میں 80-90 سال کی عمر میں، بڑھاپے کا عمر ہوتا ہے، اس عمر میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس عمر میں ہم نے حضرت ابراہیم کو خوشخبری سنائی کہ اے ابراہیم خوشخبری لو کہ ہم تمہیں ایک نیک عادتوں والا، نیک صفت والا، حلم اور بردباری والا لڑکا ہم تمہیں عطا کرنے والے ہیں۔ یہ خوشخبری اللہ کے جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئی۔ ابھی چند مہینے نہیں گزرے تھے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ ہوئی، اور پھر آپ کے بطن پاک سے، آپ کے شکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی نعمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ بڑھاپے کی عمر میں جب کسی کو لڑکا ہو تو وہ ماں باپ کتنے خوش ہوں گے، اس بیٹے سے کیسی محبت کریں گے، اس اولاد سے کتنی محبت کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بڑی محبت کرتے تھے کہ بڑھاپے میں بڑی دعاؤں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، بڑی محبت تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر ایک روایت کے مطابق 9 سال اور ایک روایت کے مطابق 13 سال تھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی تھی، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوبصورتی بھی ایسی خوبصورتی نہیں تھی، ایسے خوبصورت تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ ساری دنیا کی خوبصورتی ایک طرف تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوبصورتی ایک الگ تھی۔ یہ خوبصورتی کیوں تھی؟ کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیشانی میں ہمارے آخری نبی مدینے والے آقا کا نور مبارک تھا، کیونکہ ہمارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ ہمارے نبی جس کے پیشانی میں چمک رہے ہو، اس کا چہرہ کتنا نورانی ہوگا، کتنا خوبصورت ہوگا۔
تو ایسا خوبصورت بچہ وہ بھی بڑھاپے میں ملا ہو، کتنا خوش ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بڑے خوش تھے۔ اور اتنا خوبصورت بچہ جب 13 سال کی عمر ہوئی، اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان ہوا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ مولا تو نے ابراہیم کو اپنا دوست بولا ہے، اور دوست وہ ہوتا ہے خلیل بولا ہے، وہ بھی دوست بھی نے خلیل۔ عربی میں جو ہے دوست کے 2-3 لفظ ہوتے ہیں۔ کیا لفظ ہوتے ہیں؟ 2-3 لفظ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ولی ہے، ولی کا مطلب بھی دوست ہیں، حبیب ہے، حبیب کا مطلب بھی دوست ہیں، خلیل ہے، خلیل کا مطلب بھی دوست ہیں۔ تو خلیل کس کو بولتے ہیں؟ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بلایا، ولی نہیں کہا، خلیل کہا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ خلیل اس دوست کو بولتے ہیں، خلیل اس دوست کو بولتے ہیں جس کے ساتھ کوئی راز چھپایا ہی نہ جاتا ہو، ہر راز کی بات بتائی جاتی ہو، دوست بے حد محبت کرتا ہو، اس کو خلیل بولتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ مولا تو نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، دوست بنایا ہے۔ اب ابراہیم کے بیٹے ہو گئے ہیں، اسماعیل پیدا ہوئے، 13 سال کی عمر ہوئی ہے۔ دوست کا حق تو یہ ہے کہ صرف تجھ سے محبت کریں، لیکن تو جسے خلیل بلاتا ہے، وہ خلیل جسے تو دوست بولتا ہے، وہ دوست اپنے بیٹے سے بھی محبت کرتا ہے۔ پھر یہ خلیل ہونے کا حق تو ادا نہیں ہوا، پھر یہ دوست ہونے کا حق تو ادا نہیں ہوا۔ خلیل تو وہ ہو جو صرف تجھے محبت کرتا ہو، تیرے سوا کسی سے محبت نہ کرتا ہو، اسے خلیل ہونا چاہیے۔ جب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، عرض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں تم میرے دوست کو آزمانا چاہتے ہو، تم میرے خلیل کو آزمانا چاہتے ہو، تو جاؤ میرے خلیل کو آزماؤ۔ اب یہاں سے امتحان شروع ہوا۔ امتحان کیا تھا؟ قرآن خود کہتا ہے، 23واں پارہ ہے سورہ صافات میں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، اور یہ کون سا مہینہ تھا؟ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، جو مہینہ ابھی چل رہا ہے، حاجیوں کا مہینہ، بقرعید کا جو مہینہ ہے۔ اسی مہینے کے 8 تاریخ کو خواب ہوا۔ 8 تاریخ کو خواب یہ ہوا، اور خواب میں کسی بولنے والے نے بولا کہ اے ابراہیم اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح خواب سے بیدار ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ پورا دن سوچنے میں چلا گیا کہ کیا قربانی دوں، کیا قربانی کروں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ صبح اٹھے، اور اٹھنے کے بعد 100 اونٹوں کی قربانی آپ نے اللہ کی راہ میں پیش کی۔ پھر دوسرا دن ہوا، دوسرا جب دن ہوا تو دوسرے دن بھی یہی خواب تھا، اور دوسرے رات بھی جب یہی خواب ہوا کہ اے ابراہیم تم اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے، اور آپ کو اب یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کوئی محبوب چیز مجھ سے چاہتا ہے، اور آپ نے اس دن کو پہچان کا دن بنا لیا۔ اور پھر آپ صبح اٹھے تو ایک روایت میں 200 اونٹوں کی قربانی آپ نے پیش کی۔ اور پھر جب تیسری رات ہوئی، یعنی 10 کی رات تھی، بقرعید کی رات تھی، تو جب وہ رات آئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر خواب دیا، اور خواب میں ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم میری راہ میں اس چیز کی قربانی کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ تمہیں محبوب ہو، سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ اب دنیا میں سب سے زیادہ بڑھاپے کی عمر میں جو اولاد ملی وہ بھی اتنا خوبصورت، جس کے اندر نور محمدی ہیں۔ اب دنیا میں اس سے بڑھ کر محبت کس سے ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر پیار کس سے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب معلوم ہوا کہ مجھ سے جو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، جو قربانی مانگ رہا ہے، وہ اسماعیل کی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے،
اور اٹھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ مولا میں تیری راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ فرشتے نے کہا تھا نا کہ مولا خلیل تو کیسے بنایا؟ خلیل تو وہ ہوتا جو تجھ سے محبت کرے، بیٹے سے محبت نہ ہو. اب اللہ نے امتحان لی کہ ابراہیم میں تیرے دوست ہونے کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، میں فرشتوں کو دکھانا چاہتا ہوں تو میرا کیسا خلیل ہے، کیسا دوست ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اٹھنے کے بعد اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ بیوی بیٹے کو تیار کرو، میں اپنے بیٹے کو ایک بہت بڑے بادشاہ اور میرے دوست کی دعوت میں لے جانا چاہتا ہوں. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید کوئی ہوگا، بادشاہ ہوگا، کوئی دوست ہوگا جس کی دعوت میں لے جا رہے ہیں. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بیٹے 13 سال کے بیٹے اور بڑھاپے کی عمر ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ کی، ماں باپ کی بڑھاپے کی عمر ہیں، ایک بیٹا ہے اتنا خوبصورت 13 سال کا. حضرت حاجرہ نے نہلایا، بہترین کپڑے پہنائے، بہترین خوشبو لگایا اور خوشبو لگا کے یہ سوچ رہی ہیں کہ شاید میرے شوہر میرے بیٹے کو کسی بڑے کے دعوت میں لے جا رہے ہیں. کپڑے پہنا کے تیار ہو گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حضرت ابراہیم نکل رہے تھے. آپ نے پہلے سے ایک چھری کو چھپا لیا، چھری کو لے لی، رسی آپ نے لے لی، لینے کے بعد آپ نے سواری میں چھپا دیا اور پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سواری پہ بٹھاتے. اب باپ بیٹے ماں کو الوداع کہہ کر، اپنی بیوی کو الوداع کہہ کر نکل رہے ہیں. جب ادھر سے یہ دونوں نکلے، اب شیطان کب یہ نیک کام دیکھ سکتا تھا؟ شیطان کو کب اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنا پسند تھا؟ شیطان حضرت حاجرہ کے پاس آیا اور حضرت حاجرہ سے کہتا ہے کہ حاجرہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بیٹے کو تمہارے شوہر کہاں لے گئے ہیں؟ تو حضرت حاجرہ نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے، وہ کسی بادشاہ کے کسی دوست کے دعوت میں بیٹے کو لے کے گئے ہیں. شیطان انسان کی شکل میں آیا تھا، کسی بزرگ کی شکل میں آیا تھا، کسی بوڑھے آدمی کی شکل میں آیا تھا. اب اس نے کہا کہ نہیں مجھے معلوم ہے کہ تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، قربانی دینے کے لیے لے گئے ہیں. حضرت حاجرہ نے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے؟ کیا کوئی باپ جو بڑھاپے کی عمر میں بیٹا ملا ہو ایسے بیٹے کے گلے پہ کوئی چھری چلا سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. شیطان نے کہا نہیں، ایسا ہی کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ کسی اور کا حکم نہیں، ابراہیم کو یہ اللہ کا حکم ہے. ابراہیم کو کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. جب یہ بات سنا تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ تو جو بزرگ کی شکل میں، بوڑھے کی شکل میں آیا ہے، تو انسان نہیں، تو شیطان معلوم ہوتا ہے، تو ابلیس معلوم ہوتا ہے. جب اللہ نے حکم دیا ہے تو شیطان یاد رکھ، اللہ نے مجھے بڑھاپے میں ایک اسماعیل دیا ہے، اگر 1000 اسماعیل دیتا، 1000 اسماعیل کو میں اللہ کی راہ میں قربان کرتی چلی جاتی. یہ اللہ کا حکم ہے، تو میں 1000 اسماعیل ہوتے تو ہزاروں کو بھی قربان کر دیتی. اب حضرت حاجرہ کے پاس شیطان کا وسوسہ نہیں چلا، شیطان کی بات نہیں چلی. اب شیطان وہاں سے نکلا. اب یہ جو سفر کے لیے نکلے تھے، باپ بیٹے جو سفر کے لیے نکلے تھے، راستے میں آیا اور حضرت اسماعیل سے کہتا ہے، 13 سال کے بچے سے شیطان کہتا ہے کہ اسماعیل تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ابو تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل نے کہا کہ ہاں معلوم ہے، کسی دوست کی دعوت میں لے جا رہے ہیں. حضرت اسماعیل سے کہا شیطان نے کہ اسماعیل نہیں، تمہیں دعوت میں نہیں لے کے جا رہے ہیں، تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تمہاری قربانی دینے کے لیے لے جا رہے ہیں. حضرت اسماعیل نے بھی یہی کہا کہ کیا کوئی مہربان باپ جو بڑھاپے کی عمر میں بیٹا ملا ہو، وہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری کیسے چلا سکتا ہے؟
شیطان نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر حضرت اسماعیل نے 13 سال کی عمر میں کہا کہ شیطان تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جب حکم دیا ہے تو اسماعیل کی ایک جان کیا، اگر 1000 جانیں اللہ دے، 1000 جانیں اسماعیل اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ کسی شاعر نے کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور کسی شاعر نے کہا کس نے سکھائی تھی اسماعیل کو فرزند آدابی، ایسا لڑکا تھا، ایسا 13 سال کا بچہ تھا جسے یہ بھی سمجھ تھی کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے نام کی باری آئے تو ساری زندگی تو زندگی ہے، جان لٹانے کی بھی باری آ جائیں، سب کچھ لٹانے کی باری آ جائیں تو اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی نہیں چلا۔ اب اس نے سوچا، شیطان نے سوچا کہ چلو باپ تو محبت کرتا ہے نا، باپ کے پاس تھوڑا آزماتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کے پاس آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ ابراہیم تم صرف ایک خواب کی وجہ سے اپنے بچے کو قربان کرنا چاہتے ہو؟ بھائی خواب میں ہوا نا، یہ اللہ نے کہاں فرمایا تھا؟ خواب میں کہا تھا کہ ابراہیم قربانی پیش کرو، یہ بات خواب میں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا، یعنی ظاہری طور پر بیداری میں نہیں کہا تھا، اللہ نے خواب میں فرمایا تھا کہ ابراہیم قربانی پیش کرو۔ شیطان نے کہا کہ ابراہیم تم صرف یہ خواب کی وجہ سے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا چاہتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا معلوم ہے کہ شیطان تو کسی عام آدمی کے خواب یاد دلاتا ہے، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ عام آدمی کا خواب جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے پیغمبر کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیغمبر کا خواب ہمیشہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اللہ کے پیغمبر کا خواب ہمیشہ اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے۔ میں اپنے خواب کی وجہ سے قربان کرنے نہیں جا رہا ہوں، میں اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب اس کی بات نہیں چلی نا تو شیطان کیا کیا؟ شیطان ایک بھاری جسم کی شکل میں آیا، لمبا چوڑا بہت بھاری جسم بنا لیا، اور راستے بھر میں شیطان ہی شیطان تھا۔ سواری کو آگے جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اتنا بھاری ہو چکا تھا۔ بھائی شیطان تھا، اللہ نے قدرت دی ہے اسے، اللہ نے طاقت دی ہے اسے۔ جب وہ نکل رہا تھا نا، جنت سے نکل رہا تھا، شیطان بنایا جا رہا تھا، اس وقت شیطان نے کہا تھا مولا مجھے طاقت دے، میں جس کی شکل میں چاہوں چلے جاؤں، میں جو روپ میں چاہوں چلے جاؤں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے شیطان تجھے سب شکلیں دوں گا لیکن میرے حبیب کی شکل نہیں دوں گا تجھے، میرے نبیوں کی شکلیں نہیں دوں گا۔ سب کی شکل میں آ سکتا ہے شیطان لیکن نبیوں کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ تو شیطان بہت بڑا جسم بنا کر راستے میں آڑا ٹھہر گیا، کھڑے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ ابراہیم سے کہو کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں لیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے 7 کنکریاں اس شیطان کو ماریں۔ حضرت ابراہیم چھوٹی چھوٹی کنکری لیتے ہیں اور 7 کنکری شیطان کو مارتے ہیں۔ جیسے ہی مارنا تھا وہ شیطان آدھے زمین کے اندر دھس گیا۔ پھر اس کے بعد وہ پھر وہاں سے نکلا، پھر آگے بڑھا، پھر جا کے پھر اس نے اپنا جسم اختیار کیا، پھر راستے پہ ٹھہر گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکری لی اور 7 کنکری ماری، اور جیسے ہی مارنا تھا پھر آدھے زمین کے اندر دھس گیا۔ پھر وہ وہاں سے نکلا، پھر تیسرے جگہ چلا، اور تیسرے جگہ جا کے پھر اپنا بھاری جسم بنا کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم پھر کنکری مارو، پھر 7 کنکری ماری گئی، پھر وہ آدھے زمین کے اندر دھسا، پھر اس کے بعد نہیں آیا وہ۔ اس کے بعد شیطان وہاں سے فرار ہو گیا۔ کتنے بار مارا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ 3 مرتبہ مارا تھا۔ کتنے کنکری ماری تھی آپ نے؟ 7 کنکری۔ اور آج بھی جو حاجی حج کے لیے جاتا ہے اس کے اوپر کمپلسری ہے، واجب ہیں، اس کو شیطان دکھے یا نہ دکھے، جو جگہ پہ حضرت ابراہیم نے 7 کنکری ماری تھی اس کو کمپلسری آج مارنا ہے ورنہ حج نہیں ہوگا۔
یہ کس کی ادا تھی؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی بس نہیں چلا، وہ واپس چلا گئے۔ اب اسے معلوم ہو گیا اب میرا بس چلنے والا نہیں ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کعبے کے قریب لاتے ہیں، اور لانے کے بعد اپنے بچے کو سواری سے اتارتے ہیں۔ 13 سال کا بچہ ہے۔ حضرت ابراہیم، ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، ایک بوڑھا باپ اپنے چھوٹے سے بچے سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن خود اس کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ قرآن کہتا ہے کہ باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے۔ اب باپ اپنے بیٹے سے مشورہ لے رہا ہے کہ بیٹے بتا تیرا کیا مشورہ ہے، تو کیا بولتا ہے، کیونکہ اسلام میں کسی پہ زبردستی نہیں کی جا سکتی، اسلام میں کسی پہ زبردستی نہیں۔ اسی لیے دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی یہ نصیحت ہے کہ تم اپنے بچوں کو شریعت کے معاملے میں بھی پہلے مشورہ کرو، ان پہ زبردستی مت کرو۔ اور آج بہت سے نکاح ایسے ہوتے ہیں، بچی کو پسند ہو یا نہ ہو، بچے کو پسند ہو یا نہ ہو، زبردستی شادی کی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد زندگیاں بدلتی ہوئی بگڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغام دے رہے ہیں کہ جب دین کی بھی بات آئے تو اپنے بچوں سے پہلے مشورہ کیا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشورہ لے رہے اپنے بیٹے سے کہ بیٹے اسماعیل، مجھے خواب میں حکم ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں اللہ کے نام پر، بتا تیرا مشورہ کیا ہے۔ 13 سال کے بچے کو کیا خبر تھی، 13 سال کے بچے کو کیا معلوم ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ بچہ نہیں ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، یہ بچہ نہیں ہے، اللہ کا نبی ہے، یہ بچہ نہیں ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضور کے دادا لگتے ہیں۔ 13 سال کی عمر تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جب مشورہ مانگتے ہیں تو حضرت اسماعیل کے جملے قرآن کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ جب باپ نے پوچھا بیٹے سے بتا تو کیا کہتا ہے، بیٹے نے کہا کہ اے میرے ابو جان، جو اللہ نے تمہیں حکم دیا وہ کرو، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں بڑا صبر کرنے والا بیٹا ہوں، بڑا صبر کرنے والا بیٹا ہوں، آپ مجھے دیکھیں گے۔ 13 سال کا بچہ، جب باپ نے مشورہ کیے، اب آپ اندازہ لگاؤ جب بیٹے کا یہ جملہ سنا ہوگا تو حضرت ابراہیم نے رویا ہوگا کہ نہیں رویا ہوگا کہ 13 سال کا بچہ اللہ کے راہ میں اللہ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب یہ جواب دیتے ہیں آنکھوں سے آنسو نکلے۔ حضرت اسماعیل سمجھ گئے باپ کی محبت آ رہی ہے، باپ کی محبت آنکھوں سے دکھ رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابا جان ذبح کرو، لیکن میرے 3 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں ہیں، ان 3 شرطوں پر مجھے ذبح کرو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم اپنے آنکھوں پر پٹی اور میرے ہاتھ اور پیر پہ رسی باندھ دو، آنکھوں میں پٹی باندھ لو، کپڑا باندھ لو اور میرے ہاتھوں پاؤں میں رسی باندھو۔ باپ نے پوچھا کہ کیوں؟ بیٹے نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھ کھلی ہو اور تم میرے گلے پہ چھری رکھ کے کاٹ رہے ہو، بیٹے کی محبت میں کہیں چھری نہ چلنے سے رک جائیں، اس لیے آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لو اور میرے پیر ہاتھوں میں رسی اس لیے باندھو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جب ذبح کرتے وقت تڑپوں تو محبت یاد آ جائیں، باپ ہونے کی حیثیت سے کہیں آپ چھری کو روک دیں، ایسا نہ ہو، اسی لیے میرے ہاتھ اور پیر پہ رسی باندھ دو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب مجھے ذبح کرو تو ذبح کرتے وقت میرا جو جسم کا کپڑا ہے اس جسم کے کپڑے کو سلامتی کے ساتھ آپ رکھ لینا اور یہ کپڑا میرے امی تک پہنچانا۔ تیسرا یہ ہے کہ جب تم گھر پہنچو گے، گھر پہنچنے کے بعد میرے امی کو میرے طرف سے سلام سنانا۔ یہ 3 میری شرطیں ہیں، ان 3 شرطوں پہ میں ذبح ہونے کے لیے اللہ کے راہ میں کٹنے کے لیے تیار ہوں۔ باپ راضی ہو گئے۔ 13 سال کا بیٹا ہے، 90 سال کے اوپر کی عمر ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ اکبر، 100 سال قریب سمجھیے، 100 سال کا بوڑھا آدمی، 13 سال کا بیٹا، وہ بھی ایک بیٹا، بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں بیٹا ہوا، اور اتنا خوبصورت بیٹا سامنے کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بیٹے لیٹ جاؤ۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، اسماعیل نے کہا ابا جان مجھے اس طرح پیچھے سے نہ لٹائیے، مجھے ماتھے کے بل لٹائیے، پیشانی کے بل لٹائیے، اس لیے کہ میرا چہرہ آپ کے سامنے نہیں ہوگا تو باپ کی محبت بھی نہیں آئے گی۔ کیا جذبہ تھا اسماعیل علیہ السلام کا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا، حضرت ابراہیم پٹی کو باندھ لیتے ہیں۔ اب یہ زمین پہلے مرتبہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، آسمان پہلے مرتبہ یہ نظارہ کر رہا تھا، چاند سورج حیرانی میں تھے کہ کیا ہو رہا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے۔ فرشتے اپنے اس بات پہ آہ آہ کر رہے تھے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ سے سوال کی تھی کہ مولا یہ تیرے خلیل کیسے ہو سکتے ہیں، تیری محبت بھی تیرے بیٹے اس کے بیٹے کے محبت بھی ہو، یہ خلیل کیسے ہو سکتے ہیں۔ فرشتے بھی کہہ رہے تھے کہ ہاں ابراہیم علیہ السلام سچے اللہ کے خلیل ہیں، سچے اللہ کے دوست ہیں، اللہ نے ان کو یوں ہی خلیل نہیں کہا، یوں ہی اپنا دوست نہیں بنایا۔ ایک عجیب ماحول تھا، ایک عجیب کیفیت تھی، سارے فرشتے دیکھ رہے تھے، آسمان، چاند، ستارے، سورج، سارے کچھ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو لیتے ہیں، 100 سال کا بوڑھے آدمی کے ہاتھ میں چھری ہے اور 13 سال کا بیٹا زمین پہ لیٹا ہوا ہے، چھری گلے پہ رکھیں، گلے پر رکھنے کے بعد اللہ کا نام لے کے پہلی مرتبہ چلائی آپ نے، چھری نہیں چلی، چلائی آپ نے نہیں چلی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، مولا کیا تجھے ہماری قربانی پسند نہیں ہے، چھری کیوں نہیں چل رہی ہے؟ مولا ہم دل سے آئے ہیں اور تیری راہ میں قربان ہونے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، پروردگار ہماری قربانی کو قبول فرما۔ پھر پٹی باندھ لی، دوسرے مرتبہ چھری چلائی، چھری نہیں چلی۔ جب چھری نہیں چلی نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلال آیا، غصے میں آ گئے، آپ جلال میں آ گئے، جلال میں آ کر آپ نے اس چھری کو اٹھایا، ایک پتھر کے اوپر مارا، جیسے ہی پتھر پہ پڑنا تھا پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جب پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو حضرت ابراہیم چھری کو اٹھاتے ہیں، چھری کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے چھری یہ بتا کہ یہ پتھر زیادہ سخت ہے یا میرے بیٹے کا گلا زیادہ سخت ہے؟ چھری نے کہا کہ پتھر زیادہ سخت ہیں، تیرے بیٹے کا گلا بڑا نرم ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ پھر پتھر کو تو نے ایک وقت میں کاٹ دیا، میرے بیٹے کے گلے کو کیوں نہیں کاٹتا؟ تو چھری کو اللہ نے زبان عطا فرمائی، چھری بولنے لگی کہ اے ابراہیم تو خلیل اللہ ہے، تو کہتا ہے کہ میرے بیٹے کا گلا کاٹ، اور تیرا رب کہتا ہے خبردار، گلا تو دور کی بات ہے بال بھی نہیں کٹنا چاہیے اسماعیل کا۔ تو چھری نے کہا کہ ابراہیم یہ بتا اللہ کا حکم مانوں یا خلیل اللہ کا حکم مانوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا چھری سے تیرا حکم جو ہے تو عمل کر، میرا حکم جو ہے میں عمل کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر پٹی باندھتے ہیں، چھری لیتے ہیں اور جیسے ہی بیٹے کے گلے پہ آپ رکھتے ہیں، اللہ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، فرشتوں کے سردار کو بھیجا کہ جبریل دیکھو میرے بندے ابراہیم کو، دیکھو میرے بندے اسماعیل کو کٹنے کے لیے تیار ہیں، کاٹنے کے لیے تیار ہیں، کہ اے ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی قبول کر لی ہے، اے اسماعیل ہم نے تمہاری قربانی قبول کر لی ہے۔ اللہ نے حضرت جبریل کو حکم دیا جنت میں جاؤ، جنت سے ایک مینڈا لو، ایک دمبا لو،
ایک بکرا لو اور جنت کا دمبا لے جا کر اسماعیل کو ہٹانا اور دمبے کو اس کی جگہ رکھ دینا، گلا کٹے گا، ابراہیم خوش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے دمبا لاتے ہیں، بیٹے کو ہٹایا اور دمبے کو رکھا، گلا کٹا، کرتے ہی حضرت ابراہیم مسکرانے لگے کہ اللہ نے میری قربانی قبول کر لی ہے، مسکرانے لگے۔ اب حضرت ابراہیم یہ سوچ رہے تھے کہ بیٹا کا گلا کٹا ہوا ہے، بیٹے کا گلا کٹا ہوا ہے، یہ سوچ رہے تھے۔ پٹی ہٹائی آپ نے تو کیا دیکھتے ہیں یہاں بیٹا نہیں ہے بلکہ دمبا رکھا ہوا ہے، دمبا کٹا ہوا ہے۔ جیسے ہی دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ایک روایت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب بیٹے کو مسکراتا ہوا اور لا الہ الا اللہ اکبر بولتا ہوا دیکھا تو حضرت ابراہیم نے کہا وللہ الحمد۔ اور آج بھی قربانی کے یہ 5 دن پڑتے ہیں، 9 ذی الحجہ کے یعنی چاند کے 9 تاریخ کے صبح کی نماز سے لے کر کے 9، 10، 11، 12، 13 کے عصر کی نماز تک یہ ہر نماز میں 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ 5 دن پڑھتے ہیں۔ یہ کس کی سنت ہیں؟ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی سنت ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہیں۔ یہ قربانی مکمل ہوئی، بیٹے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ حضرت جبریل سے ابراہیم پوچھتے ہیں کہ اے ابراہیم یہ بتاؤ یہ مقصد کیا ہے؟ بیٹے کو ہٹایا گیا، دمبے کو رکھا گیا۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ فرشتوں نے اللہ سے کہا تھا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تیرا ابراہیم کیسے خلیل ہے، کیسا دوست ہے، صرف تجھ سے محبت کرنے والا خلیل ہو۔ فرشتوں کے جواب میں اللہ نے تمہارا امتحان لیا اور امتحان میں تم کامیاب ہوئے اور تم نے دکھا دیا کہ خلیل وہ ہے جو صرف رب سے محبت کرتا ہے۔ اگر باری بیٹے کی بھی آئے، بڑھاپے میں بیٹا ملا ہو، لیکن اللہ کی محبت میں بیٹے کو قربان کرنے کے لیے بھی خلیل تیار ہیں۔ جب قربانی مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا کہ اے ابراہیم یہ جو تم نے قربانی کی سنت ادا کی ہے، جو تم نے ایک ادا رکھی ہے، ہم قیامت تک آنے والے لوگوں پر اس سنت کو جو مالدار آدمی ہے اس پر واجب کر دیں گے۔ جو مالدار آدمی ہے اس پر واجب ہے کہ وہ قربانی کریں۔ اب واجب کیا ہے، کتنا ہے، میں نے پچھلے جمعہ بتا دیا کہ کیا کیا ہونے سے واجب ہوتا ہے، کتنا پیسہ ہو، کتنا چاندی ہو، کتنا سونا ہو تو قربانی واجب ہوتا ہے۔ سارے مسئلے میں نے پچھلے جمعہ بتا دیے۔ دیکھو جس کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے اگر وہ نہ کریں تو بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کی قربانی دی تھی لیکن اللہ نے محبوب بنا لیا اور بچے کو ہٹایا، دمبے کو رکھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس وقت بیٹا کٹ جاتا اور بعد میں سارے آنے والوں کو حکم ہوتا تم بھی اپنے بیٹے کی قربانی دو، آج ہم ایک بکرا نہیں دے سک رہے ہیں، بیٹے کو دے سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کا یہ فیضان ہے اور ہمارے پیارے آقا کا یہ کرم ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا کٹا، بکرا کٹا اور اللہ نے حکم دیا قیامت تک آنے والے جانوروں کی یعنی بکروں کی یا بیلوں کی یا اونٹوں کی قربانی دیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا ہوگی۔ اگر یہ کام بھی آج ہم نہ کر سکے کیسے مسلمان ہیں؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم 10 روپے بڑے مشکل سے جیب سے نکالتے ہیں، لیکن ایسی چیزیں جو ہمارے اوپر واجب ہیں، قربانی دینا کمپلسری ہے، اگر اس وقت بھی قربانی نہ کرے تو پھر کیا کریں گے؟ ہماری زندگی کا پھر مطلب ہی کیا ہوگا؟ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو نبیوں کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جس جذبے کے ساتھ اس کی راہ میں قربانی پیش کی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی راہ میں اپنے دولت سے اور اپنے وقت سے، ہر چیز سے اللہ کی راہ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ صدقات، خیرات اور اللہ کی راہ میں قربانی دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔